امریکہ نے اب چابہار سے جو استثناء واپس لیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا اس کی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے ایران کو تنہا کرنا؟ اس کی ایک واحد وجہ آپ سمجھتے ہیں یا انڈیا پر بھی شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کی وجوہات ہیں؟ دونوں وجوہات ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایران کے اوپر تو اسرائیل نے اور پھر امریکہ نے حملہ کیا تھا، تو تنہائی تو بہت معمولی چیز ہوتی ہے، باقاعدہ فوجی حملہ ہوا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو لفظ آپ نے استعمال کیا کہ شکنجہ کسا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں ایران کے اوپر مزید پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، معاشی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور اس میں اسرائیل کی بھی حمایت شامل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ انڈیا جو ہے، ہندوستان جو ہے وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن امریکہ کے جو ایڈورسریز ہیں اس کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں۔ مثال کے طور پر روس ہے جس سے تیل اور گیس خرید رہا ہے، اور یہاں جو بندرگاہ ہے چابہار کی بندرگاہ، اس سلسلے میں اس کا بہت گہرا تعاون ایران کے ساتھ تھا۔ اچھا، کچھ عرصے پہلے تک تو یہ بڑی بھاری مقدار میں ہندوستان جو ہے ایران سے تیل بھی خرید رہا تھا۔ تو امریکہ میں اور خاص طور سے ریپبلکن حکومت میں اور صدر ٹرمپ کو یہ دوہرا پن یا یہ دوہرا معیار جو ہے پسند نہیں تھا، اس کا وہ برملا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ تو اس میں دونوں کے اوپر یہ جو ہے نا، یہ جو ضرب لگی ہے یہ ہندوستان کے اوپر بھی لگی ہے اور ایران کے اوپر بھی لگی ہے۔ سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تو یہ پہلا بڑا اچھا بیان کر دیا، انڈیا نے جو چابہار اپنی تھی یہ پوری بندرگاہ، اس کو گوادر کے مقابلے میں اسٹیبلش کیا تھا، اور وہ گوادر کے مقابلے میں وہاں سے جو ہے نا پورا یورپ میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی، اور خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا ایران، اور اس راستے سے پھر دوسرے ممالک تک اس کی رسائی تھی، اور چین کے ساتھ بھی وہ انویسٹمنٹ جو چین بھی وہاں پہ کر رہا تھا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چابہار پہ یہ جو سینکشن لگے گی، استثناء جو انہوں نے اس کا واپس لیا ہے، اس سے جو ٹرانزٹ ٹریڈ بھی تھی وہاں سے یورپ کو یا دوسرے ممالک کو، انڈیا کو، اس پہ بھی جو ہے انڈیا کی کمر ٹوٹے گی؟ جو پابندی لگائی گئی ہے اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ نہ صرف یہ پابندی ایران کے اوپر ہے، چابہار کی بندرگاہ کے اوپر ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جو اس کا انتظام و انصرام سنبھالے گا اس کے اوپر بھی ہے۔ یعنی اس کی زد میں ہندوستان آ گیا کہ ہندوستان کے اوپر پابندی لگ گئی، اور اس کو 10 سال کے لیے ٹھیکہ دیا گیا تھا ہندوستان کو اس بندرگاہ کو چلانے کے لیے۔ یہ بندرگاہ جو تھی بدنیتی کی وجہ سے بنائی گئی تھی۔ ایران نے پتہ نہیں اس وقت کیوں اجازت دی، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات کو سبوتاژ کرنا۔ اس وقت جو ہے افغانستان میں بیٹھی ہوئی حکومتیں یہ سوچ رہی تھی کہ اس طریقے سے چابہار سے ان کی ایک راہداری بنے گی، اور وہ چیزیں بجائے اس کے کہ پاکستان سے ٹرانزٹ کروائیں، وہ چاہتے تھے کہ وہ ادھر سے براہ راست اس راہداری کے ذریعے نیچے بھیجیں گے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ ایک بہانہ تھا یہاں سراغ رسانی کے اور انٹیلیجنس کے اڈے قائم کرنے کے لیے، اور دہشت گردی کے لیے نیٹ ورکس قائم کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس دہشت گردی کی زد میں ایران آیا، لیکن ایران نے ابھی تک چابہار بندرگاہ ہندوستان کے اوپر بند نہیں کی تھی، اگرچہ وہاں جو بھی جاسوس پکڑے گئے تھے ایران اسرائیل وار کے دوران ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور ان کو ہندوستان کی اصلیت معلوم ہو گئی تھی۔ لیکن ہندوستان نے یہ دو دھاری تلوار استعمال کی، ایک ایران کے خلاف استعمال کر رہا تھا، ایک پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا، کیونکہ وہاں جو ان کے دہشت گردی کے نیٹ ورکس تھے ان سے منصوبہ بندی کروانے کے بعد جو پاکستان میں مختلف ٹھکانوں کے اوپر وہ حملہ کروا رہا تھا۔ اچھا سر، یعنی جو بھی مختلف اپنی پراکسیز کے ذریعے، سردار صاحب، اور جو جی سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیونکہ امریکہ میں سفیر بھی رہے ہیں پاکستان کے، اور امریکی سائیکالوجی کو بھی بڑی اچھے انداز میں سمجھتے ہیں، یہ جو ٹرمپ انتظامیہ نے H1B ورکر ویزا ہے اس کی فیس ایک دم سے بڑھا کے $1,00,000 مقرر کر دی ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ پاکستانی روپوں میں اگر دیکھیں تو یہ تو تقریباً 2 کروڑ اور 85 لاکھ بن جاتے ہیں۔ تو یہ کیا فیس جو ہے اس کو بڑھانے کا اصل مقصد امیگریشن کو محدود کرنا ہے؟ نہیں، اس میں ہندوستانیوں کو سزا دینا بھی ان کا مقصد ہے۔ جب وہ آئے تھے صدر ٹرمپ تو انہوں نے پلین لوڈز آف انلیگل
انڈینز کو واپس بھیج دیا تھا، اور یہ بہت زیادہ تعدیبی کارروائی تھی. مطلب یہ ہے کہ ایک تو تعداد، اور اس کے علاوہ جو ہے ہندوستان توقع بھی نہیں کر رہا تھا کہ اس طریقے سے ان کے جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو اس طریقے سے ذلت آمیز انداز میں واپس بھیجا جائے گا. ان کو ہتھکڑیاں بھی لگی ہوئی تھیں. تو دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو ویزا، اس میں ایک ایسی پالیسی آئی تھی جس کے نتیجے میں ہندوستانی نوجوانوں کو بڑا فائدہ ہوا تھا، اور جوک در جوک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں امریکہ میں جو ہے بھارتی شہری گئے. وہاں جو ہے خاص طور سے ٹیک انڈسٹری میں اور دوسری جو ہیں جو انٹرنیٹ سے متعلق یا نیو ٹیکنالوجی سے متعلق بہت لوگ دھڑا دھڑ جا رہے تھے. صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری امریکہ کے نوجوان یا امریکہ کی نوجوان نسل خود سنبھالے، کہ اتنا کسی دوسرے ملک کے اوپر انحصار نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی زد میں ظاہر ہے چینی بھی آئیں گے، اور جو بھارتی نژاد لوگ بھی آئیں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کمانے والے لوگ ہیں، مطلب جو کہ جن کے پاس کوئی ہنر ہے، اسکل ہے، اور اس کی بنیاد پہ ان کو یہ ویزا دیا گیا ہے. اس کے لیے بہت بھاری ایک ویزا فی لگائی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو کوئی وہاں جا ہی نہیں سکے گا. آپ نے جیسے کہ رقم بھی بتا دی کہ $1,00,000 کا مطلب ہے پاکستانی 2,40,00,000 نہیں 84 لاکھ روپے. جی سر. تو اس کو ان کے لیے ایک یہ مطلب یہ حوصلہ شکنی ہے، اور ایک طریقے سے دروازے بند کرنا ہے. ٹھیک. سردار مسعود صاحب، امریکہ جو ہے خطے میں مختلف ممالک پر مختلف پابندیاں تو لگا ہی رہا ہے. ابھی چابہار پر ہم بات کر رہے تھے. آپ کو کیا سمجھتے ہیں چابہار سے جو استثناء واپس لیا ہے امریکہ نے؟ ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے سے پہلے بھارت جو تھا وہ بڑی انویسٹمنٹ بھی کر رہا تھا چابہار پر. اب نئی پالیسی یقینی طور پہ بنانی پڑے گی، نظر ثانی کرنی پڑے گی بھارت کو. بھارت اور ایران کے لیے تو بڑی مشکل ہے ہی. کیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ چین اور گوادر پورٹ کو ہوگا؟ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں فائدہ ہوگا؟ گوادر کو ضرور ہوگا، لیکن گوادر کو ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اسے آپریشنلائز کریں. گوادر تیار پڑا ہے، لیکن اس سے بندرگاہ کے طور پر جو اس کی ایک بندرگاہ میں عام آمد و رفت ہوتی ہے، جو تجارت ہوتی ہے، اس کے لیے تیار پڑا ہے. لیکن ہم نے اگلا قدم اٹھانا ہے. جب پاکستان کے وزیر اعظم لی چیانگ سے ملے تھے بیجنگ میں، تو بیجنگ یا تھینچن میں جب ملے تھے، تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب یہ مرحلہ آ گیا کہ ایک تو انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری 2.0 اس کا آغاز کیا، اور دوسرا یہ بھی کہا کہ علاوہ دوسری چیزوں کے ہماری جو بندرگاہ ہے اس کو آپریشنلائز کیا جائے گا. تو اسے فوری طور پر آپریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. دوسرا، چین کو اس لیے فائدہ ہوگا کہ چین کی ایک راہداری جو ہے لوگوں کو بہت کم علم ہے کہ وہ وسطی ایشیا سے ہوتی ہوئی ایران پہنچتی ہے. اور کچھ عرصہ پہلے، سال 2 سال پہلے جو ہے چین نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کو $400 بلین دے گا اس راہداری کی تکمیل کے لیے. اور اس میں بندرگاہ بھی شامل ہے، اس میں بندر بن عباس بھی شامل ہے، اور جو ایک بندرگاہ آیت اللہ خمینی سے موسوم ہے وہ بھی شامل ہے. تو یقیناً آپ نے جو سوال میں ہی جواب دے دیا. اس سے دونوں ممالک کو، چین کو اور پاکستان کو فائدہ ہوگا. اچھا سر، یہ فرمائیے گا ہاں صاحب کہ کیونکہ آپ پھر وہی بات ہے کہ آپ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، یہ جو پاکستان اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس پہ آپ ذرا اپنی ماہرانہ رائے دیں کہ امریکہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور امریکہ کے اس پہ ری ایکشن کیا ہوگا؟ وہاں اس وقت کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ دیکھیے، سعودی عرب نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں، ایران کے ساتھ بھی ہوں. ایران کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہو گئے تھے اس اعتبار سے کہ چین نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات معمول پہ آئے، سفارت خانے قائم ہوئے، اور آمد و رفت جاری ہو گئی. اس کے علاوہ جب اسرائیل نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے اوپر حملہ کیا تھا، تو اس وقت سعودی عرب نے شدید مذمت کی تھی اس حملے کی. لیکن جو قطر کے بعد ساری کی ساری خلیجی ریاستوں نے، بالخصوص سعودی عرب نے یہ محسوس کیا
کہ ایران سے تو ان کو اب خطرہ تھوڑا کم ہوا ہے، لیکن اسرائیل سے خطرہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی خلیجی ریاست کو نشانہ بنا سکتا تھا، اور ان کا جو بڑے عرصے سے گفت و شنید چل رہی تھی امریکہ کے ساتھ کہ آپ نے جو ہمیں سیکیورٹی گارنٹیز دی ہوئی ہیں ان کو معاہدے میں تبدیل کیا جائے، لیکن وعد وعید کے باوجود جو ہے وہ سیکیورٹی گارنٹیز، وہ سیکیورٹی معاہدہ نہیں ہو سکا، تو اس لیے ان کے لیے یہ ایک قسم کا کمپلشن بن گیا تھا، کیونکہ ان کا امریکہ کے وعدوں سے اور اس کے بعد جو سیکیورٹی کور سے اعتبار اٹھ گیا تھا، تو اس لیے ان کے لیے امپیریٹو ہو گیا تھا کہ وہ اپنے پورے اس سیکیورٹی کے نظام کو جو ہے متنوع کریں، کہ صرف ایک ملک کے اوپر انحصار نہ کریں، بے شک وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں ایک یہ ہے۔ دوسرا، پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، ہمارے دفاعی تعلقات ہیں، تو یہ اس میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے، اہم ترین باب کا اضافہ ہوا ہے کہ ایک ملک کے اوپر حملہ، دونوں ملکوں کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا، اور ایک طرح ہم جو مغرب اور مشرق میں جارحانہ کارروائیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں امریکہ سے وہاں مایوسی ہوئی، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے بھی امریکہ کے ساتھ اس وقت اچھے تعلقات ہیں، اور سعودی عرب کے بھی اچھے تعلقات ہیں، جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مبصرین تو اس کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں وہاں سے، لیکن امریکہ سے کوئی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ بالکل، خطے میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سردار مسعود خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہماری رہنمائی بھی فرما رہے تھے کہ کس طرح سے اب چابہار پر جو امریکہ نے استثناء واپس لیا ہے، اس کے بعد بھارت اور ایران کے لیے کیا مشکلات ہوں گی، اور کیونکہ چابہار منصوبہ بھارت اور ایران کے درمیان اہم تجارتی راستہ سمجھا جاتا تھا، یہ وہ تجارتی راستہ تھا جس سے بھارت افغانستان اور وسطی ایشیا میں بغیر پاکستان کے راستے تجارت کرتا تھا۔ آنے والے ٹائم میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بھارت اور ایران کو، یہ دیکھنا باقی